وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے جی سنن دارمی کی ایک حدیث بھیجی ہے، حدیث نمبر 93۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ اس روایت کا حکم اور صحیح معنی واضح کر دیں۔ اچھا جی محترم بھائی، اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ اوس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والے شدید قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سوراخ کر دو کہ آپ علیہ السلام اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ اوس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ہم پر بارش برسنے لگی، گھاس اگ آئی اور اونٹ ایسے موٹے ہوئے کہ ان کی آنکھیں چربی سے پھول گئی۔ اس سال کا نام جو ہے عمل فتق یعنی چپایوں کے موٹا ہونے کا سال رکھا گیا، عمل فتق۔ اچھا جی، یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کی سند میں یہ آپ کو ایک راوی نظر آ رہا ہے، عمر بن مالک النکری۔ یہ عمر بن مالک النکری جو ہے یہ اگرچہ ثقہ راوی ہے، عمر بن مالک النکری ثقہ آدمی ہے، لیکن اس کی یہ روایت جو ہے نا عمر بن مالک النکری کی ابو الجوزاء سے روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہوتی ہے، یہ خاص جرح ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب الکامل کے اندر یہ جرح نقل کی ہے کہ عمر بن مالک النکری کی ابو الجوزاء سے روایت محفوظ نہیں ہے، تو یہ خاص جرح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات درج کی ہے تہذیب وغیرہ کے اندر ابن عدی کے حوالے سے ہی کہ عمر بن مالک کی جو ہے تقریباً 10 جو ہے وہ غیر محفوظ حدیثیں ابن عدی نے بیان کی ہیں، تو یہ ذرا تفسیری ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے جی روایت، اس کو خاص جرح کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور اہل علم نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ مثلا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، یعنی کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان کی کتاب احکام الجنائز دیکھ لیں تو ایسے ہی جو ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں، اس کی سند ثابت نہیں ہے جی، اور یہ اصل میں ایک وسیلہ پکڑنے کی جو ہے نا دلیل بنائی ہے انہوں نے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے توسل، یہ اس کے اندر انہوں نے 128 صفحے پر بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔